اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کی توفیق سے ایک بڑا اہم پیغام لے کے، ایک بڑا اہم موضوع لے کے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کو ہم عید غدیر یا اعلان غدیر کے نام سے جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری حج کیا تو غدیر خم کے مقام پہ مولا کائنات علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا آغاز کر دیا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ نبوت ختم ہو گئی اور مولا علی علیہ السلام کی ذات سے امامت اور ولایت جو ہے اس کا آغاز کر دیا۔ اس حوالے سے میں قرآن و حدیث سے اور صحابہ کرام کے اقوال سے یہ جو بڑا اہم مسئلہ ہے اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے میں دو حصے کرنا چاہتا ہوں۔ جو پہلا حصہ ہوگا اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے مولا علی علیہ السلام کی جو یہ شان ولایت ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، اور جو دوسرا حصہ ہوگا اس میں اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کی توفیق سے میں کوشش کروں گا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں، تقریباً 150 سے لے کے 200 احادیث سند کے ساتھ میں نے نکالی ہیں، اسی حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان کیا تھا اعلان غدیر کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ میں کوئی 100-150 کے قریب صحابہ کرام آپ کے سامنے بیان کروں گا جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح کوئی 100-150 کے قریب جو محدثین ہیں وہ بیان کروں گا جنہوں نے اپنی کتب میں اس حدیث کو، جو حدیث ولایت ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ پھر میں مولا کا معنی بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور مولا علی علیہ السلام کی جو شان ولایت ہے، یا جو مولا علی علیہ السلام کا مولا علی کہتے ہیں، تو اس مولا کا جو معنی ہے وہ اس کا اطلاق کیسے ہوگا اور اس کا کیا معنی لیا جائے گا، اس پہ میں اللہ رب العزت کے فضل سے، توفیق سے گفتگو کرنا چاہوں گا، اور کوشش کروں گا کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جو مواد ہے، جو نالج ہے، آپ لوگوں تک میں ڈلیور کر سکوں۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پر گفتگو کی جائے اور اس فتنے کا کلا کما کر دیا جائے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ اس کے منکر ہیں، بلکہ میں یہاں یہ بھی بیان کروں گا کہ یہ جو اعلان کیا گیا ہے یہ کیوں کیا گیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف آقا علیہ السلام نے حدیث بیان نہیں کی کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، نہ، بلکہ آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کر کے مولا علی علیہ السلام کو ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو متوجہ کیا، اور اذان کہی گئی تاکہ سارے صحابہ اٹینشن ہو جائیں، سارے صحابہ جمع ہو جائیں، اور اذان کے بعد اور نماز سے پہلے یہ اعلان کیا تاکہ کوئی بندہ رہ نہ جائے۔ جو آگے گزر چکے تھے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے بلایا، جو دائیں بائیں گھوم پھر رہے تھے ان کو بھی اکٹھا کیا، جمع کیا۔ جب سارا مجمع جمع ہو گیا، اذان کہہ دی گئی، اس کے بعد نماز کھڑی کرنے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کے اوپر مولا علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، ہاتھ پکڑا، بلند کیا، اور پھر اس کا اعلان کیا جو اعلان غدیر ہوا ہے۔ اور میں انشاءاللہ تعالی جب حدیث کی طرف آؤں گا تو یہ جو خطبہ غدیر ہے یہ میں آپ کو پورا سناؤں گا۔ اس پر بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے، اس کو کاٹ دیا گیا ہے، آدھا آدھا کر دیا گیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، اس کے جزو کر دیے گئے ہیں، اجزاء کر دیے گئے ہیں، لیکن میں اللہ رب العزت کے فضل کرم سے میں سارا خطبہ آپ دوستوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ وہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان کیا تھا کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اسی وقت مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا تھا کہ اس کو تھامنا۔ یہ ساری روایات میں آپ کو کوئی 200 کے قریب سند کے ساتھ پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ جو اس کا دوسرا حصہ ہوگا، پہلا حصہ جو ہے اس میں قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس پر ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔
قرآن مجید فرقان حمید سے شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیا مبارکہ جو میں آپ دوستوں کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے۔ بڑی معروف آیا مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے رسول محترم، اے نبی محتشم، بے شک جو پیغام، جو امر، جو وحی، جو میسج ہم نے آپ کو دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں، کنوے کر دیں، ڈلیور کر دیں، لوگوں تک پہنچا دیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، جو پیغام، جو امر، جو وحی، جو میسج، اے رسول محتشم وہ آپ پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر آپ نے ہمارا یہ پیغام، ہمارا یہ میسج، ہمارا یہ امر، ہمارا یہ حکم، ہماری یہ وحی لوگوں تک نہ پہنچائی تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ جو ہے وہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو انکار کرنے والی قوم ہے ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس آیا مبارکہ کے بے شمار گوشے ہیں، اس کے لطائف ہیں، اس کے معارف ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس مقام پہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو خطاب کیا ہے اور جو اس مضمون، اس امر، اس وحی کی اہمیت بیان کی ہے، یعنی پورے قرآن مجید فرقان حمید کے کسی مقام پہ اللہ رب العزت نے اس طرح یا اس انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب نہیں کیا، یا اس انداز سے آقا علیہ السلام سے خطاب نہیں کیا جو اس مقام پہ کیا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 پہ۔ اور یہاں جو ایک بڑی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، یہ پیغام نہ پہنچایا، نہ کنوے کیا، نہ ڈلیور کیا تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ بھئی آخری خطبہ ہے، آقا علیہ السلام کا آخری ایڈریس ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ سارا کچھ تو میرے آقا کر چکے ہیں، اللہ کی توحید کا پرچم بلند کر چکے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے چکے ہیں، اللہ کی توحید کا پرچم وہ مکہ پہ نصب کر چکے ہیں، دنیا کے سامنے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی معبودیت کا پیغام دے چکے ہیں، قوم کو سنوار چکے ہیں، محنت کر چکے ہیں، کعبے کو بتوں سے پاک کر چکے ہیں، شراب بین کر چکے ہیں، کعبے کا برہنہ طواف کرتے تھے لوگ، کعبے کو عبادت گاہ کر چکے ہیں میرے آقا، لوگوں کے اخلاق، لوگوں کے کردار، لوگوں کی گفتار سنوار چکے ہیں، لباس سنوار چکے ہیں، ان کو تہذیب، ثقافت اور پھر اشرف المخلوقات ہونے کا احساس دلا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر وہ جو ماں کو منڈیوں میں بیچتے تھے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ چکے ہیں، بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کرتے تھے، بیٹی کو گھر کے لیے رحمت کر چکے ہیں، غریب کو، کمزور کو، مسکین کو یہ لوگ دبا کے رکھتے تھے، غریب کو امیر کے ساتھ ایک صف میں کھڑا کر چکے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ سارا کچھ تو میرے آقا کر چکے ہیں، نماز ان کو دے چکے ہیں، روزے دے چکے، حج دے چکے، عمرے دے چکے، قرآن دے چکے، ان کو انسان بنا چکے۔ کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں کی، کوئی چاند کی، کوئی لات کی، کوئی منات کی، ان کو اللہ کی توحید کی طرف لے کے آ چکے ہیں۔ سارا کچھ جنگیں ہو چکی ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ چکے ہیں، باپ دادا کا وطن چھوڑ چکے ہیں میرے آقا۔
بدر ہو چکی، احد ہو چکی، خندق ہو چکی، حنین ہو چکی، خیبر ہو چکی، سارا کچھ ہو چکا ہے، اللہ کی توحید کا پرچم بلند ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اگر یہ کام نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اور آگے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ آپ کا عاصم ہے، اللہ آپ کا گارڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آیا مبارکہ اس وقت زیادہ ضروری تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما رہے تھے، جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے جا رہے تھے، جب غار ثور میں تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت کو فرمانا چاہیے تھا کہ آپ لوگوں سے نہ ڈریں، گھبرائیں نہ، اللہ جو ہے آپ کی حفاظت کرنے والا۔ وہاں نہیں فرمایا۔ جب تلواروں کے حصار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جا رہے تھے، اس وقت اللہ فرماتا کہ لوگوں سے نہ ڈریں، میں جو ہوں آپ کی حفاظت کرنے والا۔ اس کے علاوہ جب بدر ہو رہی تھی، خندق ہو رہی تھی، احد ہو رہی تھی، جب یہ جنگیں ہو رہی تھی، غزوات ہو رہے تھے، اس وقت اللہ کہتا کہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں جو ہوں آپ کی حفاظت کرنے والا۔ اس کا مطلب ہے یہاں جو پیغام ہے، یہاں جو اللہ نے امر دیا ہے، جو حکم دیا ہے، جو وحی بھیجی ہے، یہ کوئی اتنی خطرناک بات لگتی ہے کہ جس سے لوگوں میں دشمنی بڑھ جانے کا بھی خدشہ ہے، منافقین سرگرم ہو جانے کا بھی خدشہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ہمارا پیغام پہنچا دیں، آپ ہمارا حکم پہنچا دیں، آپ ہمارا امر پہنچا دیں، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لوگوں سے حفاظت کرنے والا خدا آپ کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس کے ذیل میں کہ وہ پیغام کون سا تھا کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ لوگوں تک یہ ہمارا پیغام پہنچا دیں۔ امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر الکبیر میں عبداللہ ابن عباس برا بن عازب سے لے کے آئے ہیں۔ کیا اس کے علاوہ اسی حدیث کو اسی کے ذیل میں امام جلال الدین سیوطی وہ بھی اپنی تفسیر الدر منصور میں لے کے آئے ہیں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی اہل سنت کے چوٹی کے مفسر ہیں، وہ اپنی تفسیر مظہری میں لے کے آئے ہیں۔ اس کی جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 144، انٹرنیشنل، یہ بیروت لبنان کا نسخہ دے رہا ہوں آپ کو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا تقرأ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولی المؤمنین وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں ہم اس آیہ مبارکہ کو اس طرح پڑھا کرتے تھے، کیا کہ اے رسول محتشم، اے نبی مکرم، بے شک آپ ہمارا وہ پیغام پہنچا دیں جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کہ بے شک علی جو ہے وہ ایمان والوں کا مولا ہے۔ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ جو ہے لوگوں سے آپ کی حفاظت کرنے والا۔ گویا اس آیا مبارکہ کے ذیل میں میں نے آپ کو جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنایا ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہ جو پیغام، وہ جو اللہ کی وحی، وہ جو امر، وہ جو حکم، وہ جو میسج اللہ رب العزت نے بھیجا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اس کا اعلان کر دیں، وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان تھا۔ وہ غدیر خم میں جو اعلان کیا گیا ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہے۔ اس لیے کہ یہاں ایک اور میں بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں کہ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول، اے ہمارے پیارے مصطفیٰ، آپ پہنچا دیں ما جو انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہوا ہے،
وہ پیغام ما جو، یہ بات ذرا یاد رکھیے گا۔ اور معراج کی رات قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نجم ہے، اس کی آیت نمبر ہے 10۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پس اس نے اپنے بندے سے گفتگو کی، بات کی، کنورسیشن کی، وحی کی، اس سے بات چیت کی، ما اوہا، جو چاہا وہ بات کی، ما جو، یہاں بھی اللہ رب العزت نے وہی بات کی ہے۔ یہاں فرمایا نا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ما اوہا، جو وحی کی، جو کہا۔ یہاں فرمایا کہ پیغام پہنچا دیں، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ جو فرض کریں میں کسی کو کہتا ہوں، کوئی میرا دوست، کوئی میرا احباب، میں اس کو کوئی گفٹ دیتا ہوں، کوئی تحفہ دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کا نام نہیں لیتا۔ فرض کریں کہ وہ واچ ہے، میں اس کو واچ دیتا ہوں، گھڑی دیتا ہوں، یہ اپنے پاس رکھ لو، وہ اپنی جیب میں ڈال دیتا ہے۔ ہم چلے جاتے ہیں گجرانوالا، میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی وہ جو سیالکوٹ میں نے آپ کو دیا تھا نا، وہ ادھر دے دیں۔ وہ کیا تھا؟ قائم مقام کر دیا نا میں نے گھڑی کو، وہ کے ساتھ قائم مقام ضمیر لگا دی۔ وہ جو سیالکوٹ میں دیا تھا وہ ادھر مجھے دے دیں یا ادھر رکھ دیں، تو وہ کیا تھا؟ وہ گھڑی تھی۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے بندے سے باتیں کی، وحی کی، کلام کیا، جو کلام کیا، کیا کیا؟ جو کلام کیا۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بڑا خاص نقطہ ہے آپ کے لیے بالخصوص ہے، جو مولا علی علیہ السلام کے غلام دیوانے پروانے، وہ سمجھے ذرا نقطہ میں کیا بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ جو معراج کی رات گفتگو کی تھی، وہی فرمایا کہ جو میں نے پیغام بھیجا ہے، وہی پیغام، جو وہ پیغام پہنچا دیں۔ تو وہ پیغام کیا تھا؟ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کا جمع غفیر 1.25 لاکھ، فرمایا کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ الست اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم قالوا بلی یا رسول اللہ، سارے صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ سب، ہم سب کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، عزیز ہیں، آپ جان سے بڑھ کر نہیں تو اور کون ہوگا؟ آپ کے لیے تن من دھن لٹایا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، وطن چھوڑا ہے، کاروبار کو چھوڑا ہے، آپ جان سے بڑھ کر نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ جب آقا علیہ السلام نے یہ گواہی لی تو پھر فآخذ بید علی بن ابی طالب، آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے ایسے بلند کیا ممبر کے اوپر، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، مجھے جانوں سے بڑھ کر عزیز کہنے کے دعوے کرنے والوں، مجھے جانوں سے بڑھ کر سمجھنے والوں، سنو پھر، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، یہ اعلان کیا۔ اور آگے جب میں حدیث کی طرف آؤں گا تو اس میں کوئی 150-200 کے قریب آپ کو حدیث دوں گا۔ اس وقت میں صرف قرآن مجید سے بات کرنا چاہتا ہوں، ورنہ حدیث دوں گا۔ اب اس آیت کے ذیل میں آپ کو حدیث دے رہا ہوں، اس کے شان نزول پہ حدیث دے رہا ہوں، لیکن گفتگو میری قرآن مجید سے ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ اعلان کون سا ہے؟ وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہے، اور اعلان بھی ایسا ہے، فرمایا اپنی ولایت کے ساتھ جوڑ دیا۔ یعنی جو لوگ کہتے کہ بھائی اللہ مولا علی کو ہم مولا نہیں مانتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کب کہا ہے کہ تم میرے علی کو مولا مانو؟ آقا علیہ السلام نے تو ساتھ کنڈیشن لگا دی، شرط لگا دی، اس کو مطلق نہیں رکھا، اس کو ایبسلوٹ نہیں رکھا۔ فرمایا من کنتو، یعنی علی ہر ایرے گہرے کا نہیں، علی ہر نتھو خیرے کا نہیں، علی ہر لنڈی بچی کا نہیں، علی ہر زید بکر کا نہیں، جس کا محمد مولا ہے اسی کا علی مولا ہے۔ یعنی مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو اپنی ولایت کے ساتھ جوڑ دیا، اٹیچ کر دیا۔ تو گویا اس مقام پہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ پیغام پہنچا دیں، علی علیہ السلام کی ولایت کا پیغام پہنچا دیں، اور لوگوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں جو ہوں حفاظت کرنے والا۔ اللہ جانتا تھا کہ جب علی کی امامت کا اعلان ہوگا، جب علی کی ولایت کا اعلان ہوگا، جب علی کی افضلیت کا اعلان ہوگا، جب علی کی فضیلت کا اعلان ہوگا، تو لوگوں کو مروڑ اٹھیں گے، منافقین کو پرابلم ہوگی، ان کو مروڑ اٹھیں گے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ لوگوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں،
لوگوں سے میں جو ہوں آپ کی حفاظت کرنے والا تو آپ کہہ دیں. تو مروڑ اٹھے تھے, سارا کچھ ہوا تھا. اس کی دو رائے نہیں ہو سکتی. میں آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بیان کروں گا, بتاؤں گا کہ لوگوں کو کیا پرابلم ہوئی تھی. یہ جو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت, اور اس طرح آقا علیہ السلام نے صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ سارے صحابہ نیچے ہیں اور بلند ممبر سجایا گیا ہے, سب سے اونچا بلند, اور اپنے ساتھ مولا علی علیہ السلام کو کھڑا کیا. ساری کائنات نیچے, ممبر کے اوپر ایک مصطفیٰ, دوسرے مرتضیٰ. دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ علی کا مقام اور مرتبہ ہے. اب بھی لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو ان کی مرضی. اس کا مطلب ہے اس آیا مبارکہ میں اس کی اتنی زیادہ ڈیٹیل ہے. اس کی امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر الکبیر میں اس کو لے کے آئے ہیں. اس کی جلد نمبر 12 ہے اور صفحہ نمبر ہے 49. بیروت لبنان کا نسخہ ہے کہ اسی آیہ مبارکہ کی ذیل میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارا وہ پیغام پہنچا دیں, تو اس کے نیچے وہ حدیث مبارکہ لے کے آئے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے 1.25 لاکھ صحابہ کو جمع کیا اور ان سے پوچھا الست اولی بالمؤمنین من انفسہم, کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. فاخذ بید علی بن ابی طالب من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من عادہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. تو امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر الکبیر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 49 میں لے کے آئے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا, صحابہ کو کہا کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں؟ انہوں نے کہا آپ ہماری جانوں سے قریب ہیں. تو حضور نے مولا کا ہاتھ پکڑ کر کے بلند کر کے فرمایا پھر سنو, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا, اور مولا تو بھی اس کا مولا بن جو علی کو مولا جانے, تو اس کا ولی بن جو علی کو ولی جانے, تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے, اور جو علی کی مدد نہیں کرتا تو اس کو ذلیل کر. یہ امام فخر الدین رازی کی تفسیر الکبیر ہے. اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں وہ یہ حدیث لے کے آئے, اس کے شان نزول میں حدیث لے کے آئے ہیں. اور پھر آگے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہو چکا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ آگے بڑھے اور انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا علی ابن ابی طالب اصبحت مولا یا مولا کل مومن و مومنۃ. اے علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ میرے بھی مولا بن گئے اور آپ تمام مومنین کے مولا بن گئے اور مومنات کے مولا بن گئے. ہر مومن مرد اور عورت کے آپ مولا بن گئے. یہ اعلان کیا. امام فخر الدین رازی بھی اس کو لے کے آئے. اس کے علاوہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسی حدیث کو جو میں اسی آیا کے ذیل میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے. ابھی میں قرآن مجید فرقان حمید کے دلائل دے رہا ہوں, احادیث کی طرف میں نے آنا ہے. یہ صرف پہلی آیہ مبارکہ میں دے رہا ہوں اس کے ذیل میں تاکہ بات پختہ ہو جائے. کچی بات ادھر سے نہیں آتی. اللہ کے فضل و کرم سے حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی نوکری کرتے ہیں. یہ حدیث امام احمد بن حنبل بھی اپنی مسند میں لے کے حضرت براء بن عازب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر ہے 280. بیروت لبنان کا نسخہ ہے. اسی حدیث کو امام ابن ابی شیبہ اپنی المصنف میں لے کے آئے. حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے, سیاستہ کے استاد ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ, اور اس کی حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ ہے 12,167. انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ الست اولی بالمؤمنین من انفسہم, کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ. تو آقا علیہ السلام نے فاخذ بید علی فقال من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ. جب یہ اعلان کر دیا مولا علی علیہ السلام کا تو آگے حدیث کہتی ہے فلاقیہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد ذالک فقال لہ ہنیئا یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مومن و مومنۃ. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ علی مبارک ہو کہ آپ میرے بھی مولا بن گئے, ہر مومن کے مولا بن گئے, ہر مومنہ کے مولا بن گئے.
ہمیشہ کے لیے پرماننٹ مولا بن گئے، صبح سے شام تک مولا بن گئے، یعنی آپ ہمیشہ کے لیے آپ کو مبارک ہو۔ یعنی سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے مولا علی علیہ السلام کی شان ولایت کا، ان کے مولا ہونے کا، اور مولا کا معنی جو سب سے معتبر لیا جائے گا وہ آقا لیا جائے گا، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا میں مولا، میں آگے چل کے مولا کے معنی بیان کروں گا کہ مولا کا معنی عبد بھی ہے، غلام بھی ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی مددگار بھی ہے، مولا کا معنی آقا بھی ہے، مولا کا معنی مالک بھی ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ نسبت دے دی کہ جس کا میں مولا، تو اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام صحابہ کے غلام تو نہیں تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو اس کا مطلب ہے یا صحابہ کے مالک تھے یا صحابہ کے آقا تھے، اس لیے تو صحابہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ تو اس لیے اسی معنی میں علی علیہ السلام کی شان ولایت کو لینا ہوگا کہ جس کا میں آقا اسی کا علی آقا ہے۔ تو اس لیے اس مقام پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے بڑھ کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ علی مبارک ہو، ابو طالب کے بیٹے علیہ السلام مبارک ہو کہ آج سے تو عمر کا بھی آقا اور ہر مومن کا آقا اور ہر مومنہ کا آقا بن گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو امام طبرانی اپنی معجم الاوسط میں لے کے، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر ہے 320، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر ہے 280، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اسی حدیث کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 45 ہے، 80 جلدوں پہ مشتمل یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 170 اور 72۔ اسی حدیث کو امام عماد الدین حافظ ابن کثیر جو علامہ ابن تیمیہ کے بڑے معروف شاگرد ہیں، وہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لے کے ہیں، اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر ہے 462۔ اسی حدیث کو میں نے آپ کو پہلے بتایا امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر الکبیر میں بھی لے کے ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 140، اور یہ بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ یہاں بھی جب آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تو یہاں بھی فقال عمر بن الخطاب بخ بخ لکا یا ابن ابی طالب اصبحت مولا یا مولا کل مسلم۔ یہاں یہ الفاظ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ علی مبارک ہو، ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، آج سے تو میرا بھی مولا ہو گیا اور ہر مسلم کا مولا ہو گیا۔ یعنی اس سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما آگے بڑھے۔ اس کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام عبد الرؤف المناوی فیض القدیر میں اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 220، بیروت لبنان کا نسخہ ہے کہ عن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال لما سمع ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ذالک حدیث الولایہ قال ام سیت یا ابن ابی طالب مولا کل مومن و مومنۃ۔ حضرت سعد بن وقاص روایت کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا اس حدیث کا، تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے بڑھے اور کہا کہ علی مبارک ہو، آج سے تو عمر کا بھی آقا اور مولا، ابو بکر کا بھی آقا اور مولا، اور ہر مومن کا آقا اور مولا، ہر مومنہ کا آقا اور مولا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو مانتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو پھر ان کو ماننا پڑے گا، کیونکہ اگر ابو بکر عمر کو مانتے ہو تو ان کی بھی مانو نا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اے علی آپ کو مبارک ہو، آپ عمر کے بھی مولا ہیں، آپ ابو بکر کے بھی مولا اور آقا بن گئے ہیں، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ علی کی ذات وہ ذات ہے جو حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے حضرت ابو طفیل تک جو آخری فوت ہونے والے صحابی ہیں، ہر ایک کے مولا ہیں، آقا ہیں، مالک ہے، اور ہر صحابی مان رہا ہے۔ سب سے پہلے آگے بڑھ کر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، بلکہ آگے بڑھ کے اس کو تسلیم کر رہے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں۔
بڑی عجیب بات ہے کہ ان کو ماننے کا اعلان کرنے والے مولا علی علیہ السلام کی جب ولایت کی بات آئے تو اگر مگر کریں، اف بٹ کریں، اور خود کو اہل حدیث بھی کہیں، حدیث کے وارث بھی کہیں، اور اس مقام پہ آ کے وہ دائیں بائیں آئیں شائیں کریں۔ اس کا مطلب ابو بکر و عمر کو بھی نہیں وہ مانتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اگر ان کی مانتے تو وہ تو سب سے پہلے اعلان کر رہے ہیں، آگے بڑھ کے مولا کی ولایت کا اقرار کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، اور یہ جو میں روایت دینے لگا ہوں اس کو محب تبری اپنی ریاض النظرہ میں لے کے ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 125 ہے، بیروت لبنان کا نسخہ ہے کہ دو بندوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام آپ ان کا فیصلہ کر دیں۔ تو ایک جو منافق تھا اس کو ذرا تکلیف ہوئی کہ یہ کیوں میرا فیصلہ کریں گے، اس طرح کا جملہ تنقیص کا بولا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غصے میں آئے، وَأَخَذَ بِتَلْبِيهِ حَتَّى شَالَهُ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ أَتَدْرِي مَنْ صَغَّرْتَ مَوْلَايَ وَمَوْلَى كُلِّ مُسْلِمٍ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے جلال میں آئے کہ اس کو گریبان سے پکڑ لیا، یہاں تک کہ اس کو زمین سے اوپر کو اٹھایا اور زمین کے اوپر زور سے پٹک دیا، اور پھر فرمایا تو جانتا ہے تو کس کی اہانت کر رہا ہے، کس کی بارگاہ میں تو نے ہلکا جملہ کہا ہے؟ اللہ کی عزت قسم یہ میرے بھی مولا اور آقا ہے، اور ہر مسلمان کے مولا اور آقا ہے علی۔ ہائے 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 ہائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو مولا کو مولا نہیں مانتا، علی علیہ السلام کو آقا نہیں مانتا، مالک نہیں مانتا، اس کو تو پکڑ کے زمین پہ پٹک دیتے ہیں۔ تو جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے منکر ہیں، اس کا مطلب ہے ان کا نہ ابو بکر سے کوئی تعلق ہے اور نہ حضرت عمر سے کوئی تعلق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور اگلی یہ جو روایت ہے اس میں چند الفاظ کا اضافہ ہے، اور اس حدیث کو بھی، اس روایت کو محب تبری ریاض النظرہ میں لے کے ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 125، اور ذخائر الحکمہ میں بھی لے کے آئے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 120 ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اس میں بھی جب ان کو پکڑا اس بندے کو، وَأَخَذَ بِتَلْبِيهِ وَقَالَ وَيْحَكَ مَا تَدْرِي مَنْ هَذَا مَوْلَايَ وَمَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْلَاهُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو پکڑا اور زمین پر پٹک کا کہا تو کس کا انکار کر، تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ یہ علی میرے بھی مولا ہے، ہر مومن کے مولا ہے، اور جو علی کو مولا نہ مانے، جو علی کو آقا نہ مانے، وہ مومن ہی نہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ وَمَن لَمْ يَكُنْ مَوْلَاهُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ۔ جو علی کو مولا نہ مانے، آقا نہ مانے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس کو بھی ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں لے کے، اس کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 170، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اس کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان عمر انہ قال علی مولا من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولاہ۔ یہاں بھی حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اس کا مطلب ہے جو علی علیہ السلام کو مولا نہیں مانتا وہ رسول اللہ کو بھی مولا نہیں مانتا۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام جب تشریف لاتے کسی محفل میں، کسی مجلس میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو غیر معمولی پروٹوکول دیا کرتے تھے، بہت زیادہ ان کی عزت کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، توقیر کرتے تھے، کھڑے ہو جایا کرتے تھے، بہت زیادہ رسپیکٹ دیا کرتے تھے۔ تو جو دیگر لوگ تھے انہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا، اور یہ جو روایت دینے لگا ہوں اس کو محب تبری ریاض النظرہ میں لے کے ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 125، ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں لے کے ہے، جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 180 ہے، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اس کو حضرت سالم روایت کرتے، ان سالم قیل لعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکا تصنع بعلی شیئا ما تصنعہ بأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انہ مولایا۔ ہائے 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 ہائے۔ حضرت سالم جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں جب ان کا غیر معمولی پروٹوکول دیکھتے تو عمر کرتے تھے، ان کی عزت، ان کی رسپیکٹ، ان کی تعظیم توقیر، کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو حضرت سالم کہتے ہیں کہ اے عمر،
اے امیر المومنین، جس طرح آپ مولا علی علیہ السلام کا ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، غیر معمولی جو ان کا ادب کرتے ہیں کسی اور صحابی کا نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آگے فرمایا قال انہ مولایا، میں کیوں نہ علی کی تعظیم کروں، رسپیکٹ کروں، احترام کروں، غیر معمولی ادب اس کا کیوں نہ کروں، اس ذات، اس ہستی، اس وجود، اس پیکر کا، اس لیے کہ علی عمر کا مولا ہے، ہائے 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 ہائے، علی عمر کا آقا ہے، علی عمر کا مالک ہے، اس لیے سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں، توقیر کرتا ہوں کہ علی عمر کا مولا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی پر میں بے شمار حدیث دے سکتا ہوں، انبار لگا سکتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو یہ نقطہ سمجھا دیا کہ یہ جو آیا مبارکہ جو ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 جب یہ نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ کی طرف سے